آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، بہت سے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی پڑی ہیں، بہت سے لوگوں کی زبان بے ربطگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور جاگتی آنکھوں وہ خواب بھی دیکھ نہیں پا رہے اور انہیں خدشات صرف اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آج تقریباً 1 لاکھ کے قریب کا مجمع ہے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، جو منظرنامہ بتا رہا ہے۔ سندھ کے اندر کس نے نکالا؟ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA، جس کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، جس کی سربراہی جو ہے وہ پیر پگارا صاحب کرتے ہیں، ساتھ میں جماعت اسلامی، ساتھ میں جمعیت علماء اسلام فے، ساتھ میں سندھ کی دیگر جماعتیں، ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس سے پہلے ایک خبر ہے، وہ سن لیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 19 فروری بروز سوموار یعنی پیر کو اس درخواست کے اوپر سماعت کرے گا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہوں گے اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہوں گی۔ اس درخواست کے اندر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دینے اور انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کو روکنے کی استدعا کی گئی۔ حکومت کب بن رہی ہے؟ 3 یا 4 تاریخ کو وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے، 8 تاریخ کو صدر کا انتخاب ہونا ہے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے زیر نگرانی 30 روز کے اندر نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے۔ دھاندلی، الیکشن فراڈ، اس کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے احکامات دیے جائیں۔ یہ درخواست جو ہے یہ چند روز پہلے علی خان نامی ایک شہری ہیں جن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی فریق بنایا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا ہے، اور اس ضمن کے اندر انہوں نے جو ملک کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر فارم 45 کے نتیجے میں فارم 47 کے مرتب نہ ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ اب اسی تناظر میں ملک کے طول و عرض میں جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھنے کی خواہاں ہیں یا حکومت بنانے کے لیے وہ آگے آنا چاہتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے انہیں کلیئرنس نہیں ہے، وہ تمام نکلی ہوئی ہیں سڑکوں پہ اور انہوں نے ایسی دھما چوکڑی آج لگائی ہے کہ پریشان کر کے رکھ دیا۔ مسلم لیگ فنکشنل اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگارا نے کہا ہے کہ جو کھچڑی بن چکی ہے 8 سے 10 ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی، فوج نے سبھی کو آزما لیا ہے، اب آزمانے بچا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ایک اشارہ دیا انہوں نے کہ ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ جائے، یہی عدلیہ اسے لیگل کور بھی دے دے گی۔ انہوں نے جام شوروں میں انتخابی نتائج کے خلاف دھرنے سے خطاب میں کہا کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا میں الیکشن کے دوران کہیں نہیں نکلا، اپنے گھر میں رہا۔ دوستوں نے کہا بھی کہ جلسہ کریں، میں نے منع کر دیا اور کہا کہ جلسہ مفت میں نہیں ہوتا، 8 سے 10 کروڑ روپے جلسے کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن سے 2.5-3 ماہ پہلے نتیجہ بک ہو چکا تھا، پیمنٹ بھی اس کی ہو چکی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیر پگارا صاحب۔ میرے گزشتہ ولاگز میں آپ نے حوالے دیکھے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ٹوکن آف لو کے طور پہ نتائج سے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو پیسے دے دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا فوج ہماری ہے، وہ ہماری فیڈریشن کو سنبھالے ہوئے ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم فوج سے دور ہوں گے، فوج کے علاوہ وفاق سنبھال بھی کوئی نہیں سکتا، ہم فوج کی وجہ سے عزت و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا احتجاج لیکن ہے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے کے خلاف۔ الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی لیڈر قومی سطح کا نہیں ہے، سب صوبائی لیڈر ہے۔ پیر پگارا صاحب نے کہا سیاست سے دور رہتا ہوں کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنا اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی چور نہیں ہے، اگر بانی پی ٹی آئی چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ کے معاملے پہ بانی پی ٹی آئی سے غلطی ہو گئی ہوگی، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلطیوں سے پاک ہو، غلطی ہوئی ہوگی، چور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو کھچڑی بن گئی ہے 10 ماہ سے زیادہ جب حکومت نہیں چلے گی، مڈل کلاس ختم ہوتی جائے گی، اس الیکشن کے بعد مہنگائی آسمان پہ جائے گی، مہنگائی بڑھے گی تو مڈل کلاس کا خاتمہ ہوگا۔ معاشرہ امیر یا غریب نہیں چلاتا، مڈل کلاس چلاتا ہے، جب مڈل کلاس ختم ہوگی تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا دوستوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دو، لیکن اگر میں کچھ دوستوں کے کہنے پہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتا، اب دوست کس کو کہا جا رہا ہے؟ کچھ دوستوں نے پیغام بھیجے ہوں گے جو دوست مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا الیکشن کا بائیکاٹ کرتے تو ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس جم غفیر جو پاکستان کی ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ہمیں اتنا بڑا جم غفیر ایک دھرنے کے طور پہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، تقریباً 10 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو نکلے ہیں پرامن طور پہ کھڑے ہیں، نہ کوئی جلاؤ گھیراؤ ہے، لیکن اسی احتجاج کے دوران راشد محمود سمرو جو جمعیت علماء اسلام فے سندھ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا سندھ اسمبلی کا ہم گھیراؤ کریں گے اور کسی بھی رکن کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔
تو جب اس طرح کا پیغام جمعیت علماء اسلام فے دے رہی ہے، اب آنے والے دنوں میں یہ ایک اور اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم ایک اور دھرنا بھی دیں گے، اور وہ دھرنا مورو میں دیا جائے گا، اور وہاں پہ بھی عوام کا جمع غفیر نکلے گا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو ان قریب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر بننے والے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں بھی پگارا صاحب کی قیادت کے اندر ہم ریلیز نکالیں گے۔ اگر اسی طرح کی ریلیز جو 20 تاریخ کو منگل کو دوسرا دھرنا مورو میں ہے، اس کے بعد ملک کے طول و عرض میں نکلنا شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی موجودہ صورتحال میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اگر دیکھا جائے تو وہ نیچے گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سرمایہ کاری میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، نفسیاتی حد جو نیچے ہے اس سے بھی وہ نیچے گرنے کے امکانات اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر مستقبل قریب میں یہاں پہ سہولت کاری کون کرے گا؟ بہتری کا منظرنامہ کون اپنائے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون تو آ کے باتیں ایسے کر رہی ہے کہ جیسے ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کے اندر جو ہے وہ صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کے دن دو شخصیات، ایک وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک عرصے ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر رہیں، طیبہ راجہ، ان کو رہائی مل گئی ہے، وہ 9 مئی کے کیسز میں گرفتار تھیں اور انہیں رہائی ملی طیبہ راجہ کو۔ طیبہ راجہ بہت سے جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایک فیس کے طور پہ ابھی پہچانی گئی، اور نوجوان تھیں، اور جس طریقے سے ان کی تشہیر ہوئی اور جس طریقے سے وہ ایک منظرنامے کے طور پہ ابھری، اس نے بڑے پیمانے کے اوپر بہت ساری بڑی شخصیات کو بھی تذبذب کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ جب ماضی قریب کے اندر ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، ریجیکٹ ہوئے، پھر ہائی کورٹ گئے، ریجیکٹ ہوئے، اسی تناظر کے اندر تو ایک بڑی لیڈر جو ہیں انہوں نے اس حلقے سے پہلے ابتدائی طور کے اوپر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں کسی اور حلقے سے لڑ لوں گی، لیکن جب وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو تب ان کی امید بر آئی اور تب وہ اس حلقے میں دوبارہ آ گئی۔ موجودہ صورتحال میں ایک طرف طیبہ راجہ، دوسری طرف سندھ کی اگر بات کریں تو حلیم عادل شیخ کی آج رہائی ہوئی ہے۔ وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ جب حلیم عادل شیخ باہر نکلے ہیں، رنگت کچھ تبدیل سی ہو چکی ہے، شاید جیل کے اندر دھوپ زیادہ پڑتی ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندان میں دھوپ کی کرنیں کم آتی ہیں، تو شاید ادھر دھوپ زیادہ تھی، رنگ کچھ زیادہ گندمی ہو چکا ہے ان کا۔ باہر نکلے ہیں، ہاتھ کے اندر ایک کینوس ہے جسے اخبار کے اندر لپیٹا گیا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیل سے رہائی کے موقع کے اوپر مجھے جیل کے ایک قیدی نے اسے بطور تحفہ دیا ہے جو آپ سب لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اخبار اوپر سے پھاڑی جاتی ہے، نیچے کینوس کے اوپر پینسل سے جو رنگ بکھیر کے نقش و نگار بنا کے جس کی تصویر ہے وہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے قیدی نمبر 804۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید قیدی نمبر تبدیل کرنے کے لیے کر لیں گے کچھ، لیکن یہ احتجاج جس نے ابھی اپنا آغاز پکڑا ہے، ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا، تو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے کہ گھروں سے نکلنا ہے، اپنی یوسیز کے اندر نکلنا ہے، اپنی یونینز کے اندر نکلنا ہے، اپنے حلقوں کے اندر نکلنا ہے، اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ نکلنا ہے۔ وہ 1 گھنٹے کا نوٹس آپ کو دیا جائے گا، اس سے پہلے آپ کو نہیں بتایا جائے گا، تاکہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اب اس طرح کی حکمت عملی اگر اپنانا شروع کر دی تو آپ اسے ملک مخالف جماعت تو کہیں گے، لیکن ملک مخالف جماعت جسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں ملک کے سارے باشندے نکلے ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔